ایک تو یہ اس پہ بہت زیادہ سیاسی بحث ہے اور مخالفت میں بھی ہے، حمایت میں بھی ہے، لیکن میں ذرا اس کی معیشت پہ بات میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کنال چولستان میں بنائیں گے، ظاہر ہے سندھ میں پانی کم ہو جائے گا، کیونکہ پانی تو محدود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی بے تحاشا ہے، آپ نئے کنال میں پانی ڈالیں گے تو جہاں پانی موجودہ ہے وہاں فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بنجر زمین کو آباد کر دیں گے، آباد زمین بنجر ہو جائے گی۔ یہ پنجاب میں بھی ہوگا۔ سندھ میں زیادہ فرق پڑے گا چونکہ وہاں پانی کی فراہمی کم ہو جائے گی، لیکن سندھ میں اگر زراعت کو نقصان پہنچتا ہے تو پورے ملک کو نقصان ہوگا، اس لیے کہ سندھ بھی گندم پیدا کرتا ہے، کپاس پیدا کرتا ہے، گنے پیدا کرتا ہے۔ تو وہ پیداوار اگر گرے گی تو قومی پیداوار گر گئی۔ اگر گندم کی پیداوار گری تو گندم ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، اس میں ذرا مبادلہ ہمیں قرضے سے مزید لینا پڑے گا۔ اگر کپاس کی پیداوار کم ہوئی تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نقصان میں جائے گی۔ تو یہ کسی ایک صوبے کا نقصان نہیں ہے، پورے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ زراعت جو ہے صدیوں سے ذریعہ رہا ہے خوراک حاصل کرنے کا۔ کسان جو ہے چاہے وہ اپنا گندم یا جو بھی وہ پیدا کرتا ہے مارکیٹ میں نہ بیچے، اپنے استعمال کے لیے تو پیدا کر ہی لیتا ہے۔ وہ کارپوریٹ فارمنگ کا جو نظام ہے جو یہ لا رہے ہیں، یہ جو چولستان میں سارا سلسلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بن جائے گی زراعت کی۔ جب کمپنی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ منافع ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوراک مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اگر ان کو کپاس سے زیادہ منافع ہے تو گندم نہیں کاشت کریں گے، کپاس کاشت کریں گے بیچنے کے لیے ٹیکسٹائل ملوں کو یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور گندم نہیں ہوگا، آٹا نہیں ہوگا، تو اس کمپنی کا کوئی اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آٹا نہیں ہے۔ دوسرا، اس کا آگے چل کے برازیل میں یہ ہو چکا ہے، انہوں نے پھر کنٹرول کیا، ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی کہ گنے سے ڈیزل بنایا جا رہا ہے، جس کو بایو ڈیزل کہتے ہیں۔ تو جس وقت تیل کی قیمت، آئل کی انٹرنیشنل پرائس بہت زیادہ ہو گئی تھی، تقریباً $150 پر بیرل سے بھی اوپر چلی گئی تھی، تو برازیل کے اندر کاشتکار جو ہے وہ گنا اگاتے تھے ڈیزل بنانے کے لیے۔ پھر آئندہ بھی ایسا ہوا، اور ہمارے یہاں زراعت میں ساری کمپنیز ہیں، تو وہ کپاس بھی نہیں کاشت کریں گے، گنا بھی نہیں، وہ گندم بھی نہیں کریں گے، وہ گنا کریں گے، کیونکہ ڈیزل بنا کے بہت زیادہ منافع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ اجتماعی قدر اسٹیبلش کرنے والی بات ہے کہ ہماری معیشت، ہماری زراعت لوگ عوام کی ضروریات پورے کرنے کے لیے ہے یا غیر ملکی کمپنی کے منافع بڑھانے کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے یہ بحث ہمارے ہاں ہونی چاہیے، اور اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ رزلٹ ملنے میں بھی میرا خیال ہے شک و شبہات ہے، چونکہ جب آپ بنجر زمین کو آباد کرنا چاہیں گے تو اس میں 3 گنا زیادہ پانی دینا پڑے گا، چونکہ پہلے تو وہ سارا پانی جذب کر لے گا، ریگستان تو سارا پانی جذب کر لے گا آپ کو، تو بہت زیادہ آپ کو پانی سب سوائل، دریا سے مٹی اٹھا کے جس کو سب سوائل کہتے ہیں لا کے اس کو پورا اسپریڈ کرنا پڑے گا سینکڑوں کلومیٹر کے اوپر، وہ مہنگا ہے بہت کام۔ پھر پانی 3 گنا آپ کو چاہیے۔ تو اگر آپ نے فصل حاصل کر بھی لی تو لیکن جہاں اب اس وقت فصل ہو رہی ہے وہ بنجر ہو جائے گی، چونکہ وہاں پانی نہیں ہوگا۔ پانی تو محدود ہے نا، مطلب میرے پاس 100 روپے ہے، میں کسی کو 10 روپے دوں گا تو میرے پاس 90 ہی بچیں گے نا، میں زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سیاست کو بھی چھوڑ دیں، معیشت کو بھی چھوڑ دیں، یہ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، پیداوار حاصل نہیں کر پائیں گے
جو جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں